السلام علیکم۔ عمران خان کے اوپر دو مقدمات ایسے ہیں جن کی امپلیکیشنز قانونی اعتبار سے تو جو بھی ہوں لیکن اخلاقی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے ان کے لیے اچھی نہیں ہوں گی۔ ایک تو توشہ خانہ کا ریفرنس ہے جس کے متعلق الیکشن کمیشن نے کل اس کا فیصلہ ریزرو ہوا کل سنانے کا اعلان کیا، 19 نومبر کو ریزرو ہوا تھا۔ اب توشہ خانہ کا معاملہ بہت ہی سیاسی اعتبار سے شرمناک ہے، سب سیاستدانوں کے لیے، صرف عمران خان کے لیے نہیں۔ عمران خان کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کے نام لے کر پکارا کرتے تھے کہ یہ بے شرم انسان تحفے میں دیا گیا ہوا ہار گھر لے گیا، ٹرکش پرائم منسٹر نے دیا تھا گیلانی کو، گیلانی گھر لے گیا۔ لیکن اپنی باری آئی ہے ایز پرائم منسٹر تو وہی توشہ خانہ کے تحائف جس میں سعودی عرب سے ملی ہوئی گھڑیاں، کہیں سے ملے ہوئے ہیرے کے سیٹ، کہیں سے ملی ہوئی سونے کی کلاشنکوف، کہیں سے ملے ہوئے قیمتی پین اور کاف لنکس اور پتہ نہیں جانے کیا کیا چیزیں، اس میں لمبی فہرست ہے اس کی، وہ عمران خان نے لے لیا۔ قانون کہتا ہے کہ 20% دے کر آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہی بے شرمی جو عمران خان کہتے تھے کہ یہ پی ڈی ایم کے اندر موجود سرکردہ تمام سیاستدان کرتے رہے، بے شرم کا لفظ استعمال کرتے تھے، ان کو کوئی شرم نہیں آتی۔ وہ 20% دے کر وہ لے جاتے تھے، وہ 20% یا 50% لابی میں ہوا بعد میں، وہ 20 یا 50 دے کے عمران خان بھی لے گئے۔ تو پھر عمران خان میں، یوسف رضا گیلانی میں اور وہ چیری بلاسم شہباز شریف میں فرق کوئی نہ ہوا، یہ کام وہ بھی کرتے ہیں، آپ نے بھی کر لیا۔ دوسرا ایک شرمناک کیس جو سامنے آئے گا وہ فورن فنڈنگ کا۔ فورن فنڈنگ میں جس دن قانون کے پاس یہ ثبوت ہوا، ثبوت کے بغیر صرف الزام تراشی، اس کا کوئی فائدہ نہیں، جس دن یہ ثبوت ہوا کہ ابراج والے کا $2 ملین یا $2 ملین تحریک انصاف کو ہے، یا ایک خبر یہ تھی کہ مبارک کا نیان سے ان سے بھی کچھ پیسے گھوم کے ابراج کے راستے پاکستان میں آئے اور تحریک انصاف کو گئے۔ اگر قانون کے پاس اس بات کا ثبوت ہے تو اس پہ بھی بہت شرمندگی کا سامنا تحریک انصاف کو کرنا پڑے گا۔ قانونی امپلیکیشنز کیا ہوں گی مجھے معلوم نہیں، کسی سیاسی جماعت کو زبردستی سے سیاست سے باہر نہیں نکالنا چاہیے، سیاستدان بھی کسی بڑے کو زبردستی کر کے دھکا مار کے باہر نہیں پھینکنا چاہیے، لیکن ایک آپ نے مورل ہائی پوزیشن لی ہوئی ہے کہ وہ سارے چور اور ڈاکو ہیں اور میرے علاوہ تو ایماندار بندہ پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ وہ فوج والوں کو کہتے ہیں میر جعفر اور میر صادق، الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کو کہتے ہیں یہ سب سے بڑا بے شرم انسان ہی ہے، اپوزیشن ساری چور ڈاکو ہے، صرف عمران خان ایماندار ہے۔ اور عمران خان ایماندار کے اوپر اگر توشہ خانہ کے گفٹ کے 14 کروڑ 20 کروڑ کے تحائف نکل آئے تو پھر وہ ایمانداری کا تاثر زائل ہو جاتا ہے، رہتا ہی نہیں، آپ دعویٰ ہی نہیں کر سکتے، وہ ختم ہو جاتی ہے چیز۔ وہ پیغمبری کے دعوے اور ریاست مدینہ سے شروع ہو کے نیچے تو بریک ہی نہیں لگتی، تو پھر کام اگر ثابت یہ ہو کہ آپ نے بھی وہ کام کیا ہے جو یوسف رضا نے کیا ہے، جو شہباز شریف بقول آپ کے جوتے پالش کرنے والا چیری بلاسم وہ کام کرتا ہے اور عمران خان نے بھی وہی کام کیا ہے، تو پھر فرق کوئی نہیں ہے، پھر سارے آپ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ عمران خان نے جو مارچ کرنا ہے اس کے لیے اس کے پاس میرے حساب سے تو 31 اکتوبر سے پہلے کا ٹائم ہے، اس کے بعد پہلے ہی تاخیر ہو چکی ہے کیونکہ جیسے جیسے سر دن آئیں گے وہ لوگوں کو بٹھا نہیں سکتے، تو 1 ڈے مارچ کر سکتے ہیں، آئیں دوبارہ آ کے شہباز شریف کے خلاف نعرے بازی چور ڈاکو کی کریں، ایک دوبارہ الٹیمیٹم دے کر پھر سے دوبارہ چلے جائیں، اس کے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے۔ بیٹھنا ایک بہت بڑا سوسائڈل ایکٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ماضی میں جب وہ بیٹھے تھے 2014 میں اس وقت بہت سارے عناصر کی ان کو حمایت حاصل تھی، اس کے باوجود وہ پھنس کے بیٹھ گئے تھے۔ جب پیٹ والے جس دن اٹھے ان کو اپنے دھرنے کے اندر لوگوں کی پریزنس یقینی بنانی مشکل ہو گئی تھی، تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اتنا بڑا سیاسی جوا دوبارہ کھیلیں گے۔ ایک دن کے لیے آئیں گے، بڑی بڑی تقریریں کریں گے، للکاریں گے، اوے میر جعفر، اوے میر صادق، اوے چیری بلاسم، اور واپس چلے جائیں گے، اس کے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے، اور اس کے لیے بھی اگلے 2 ہفتے ہیں، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اگر وہ بھی ٹائم گزار لیا تو پھر صرف ایک جلسہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آج انہوں نے جو تقریریں کی اس کے اندر دوبارہ وہ شیوائے پیغمبری، میرا خیال میں کچھ چیزوں کے اندر آپ اپنی حیثیت دیکھ کے بات کرنی چاہیے، ہمیں وہ چیزوں کا دعویٰ کرنا چاہیے۔ ہم ان کے قریب تو ان شخصیات کے جا ہی نہیں سکتے نا، کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ہم دعویٰ ایسا کر سکیں، لیکن ذکر کرتے ہوئے بھی بہت ہی احترام رہنا چاہیے جی۔ کہیں آپ ایسی صورتحال میں لے ہیں کہ موازنہ کرنا شروع کر دیں تو مجھے بڑا دکھ ہوا، کیونکہ یہ عمران خان کا پچھلے 4-5 ماہ کی پوری سیاست کا محور یہ ہے کہ مذہب کو استعمال کریں، اپنی سیاست کو کہتے ہیں جہاد ہے۔ انہوں نے ریاست مدینہ قائم کرنی تھی، 3.5 سال جو ریاست مدینہ انہوں نے قائم کی تھی وہ ساری قوم نے دیکھ لی ہے، جو ان کا جملہ انہیں کی زبان اس پر آتا میں کہنا نہیں چاہتا اپنے لفظوں میں، دکھائیے گا میں نا انصافی ہو، ظلم ہو تو سارے معاشرے کے شہری رائے حق کے لیے کھڑے ہوں گے، انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے، اور جب ایک انسان حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ پیغمبروں کا کام کرتا ہے۔ سارے اللہ کے جو پیغمبر تھے سب رائے حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، اور دوسرا اس نے جہاد ہمارے پہ فرض کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ نا انصافی کے سامنے کھڑے ہو، ظلم کا مقابلہ کرو، یہ اس کا حکم ہے، اور یہ سیاست نہیں ہے، یہ میرے ملک کے لیے حقیقی آزادی کی جہاد ہے۔ چوروں کی غلامی سے بہتر یہ ہے کہ میں مر جاؤں، انسان کو مر جانا چاہیے بجائے ان چوروں کی غلامی کرے۔ چور جب اوپر بیٹھ جائے قوم مر جاتی ہے۔ چوروں کی غلامی سے بہتر ہے، عمران خان نے کہا کہ وہ مر جائیں۔ چوروں کے ساتھ وہ پنجاب میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چوروں کے ساتھ وہ سینٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چوروں کے ساتھ وہ کے پی اسمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چوروں کے ساتھ قومی اسمبلی میں اگر بیٹھنا پڑے تو پھر اس کے اوپر انہوں نے مرنے کو ترجیح دی۔ باقی چوروں کے ساتھ مرنا جائز ہے، ایک مقام جائز ہے، ایک حرام ہے۔ تو بہرحال جو استعارہ وہ استعمال کر رہے ہیں، میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ سیاست میں مذہب کا اس طریقے سے استعمال نہ کریں جس میں مقصد آپ کا سیاست ہے، اقتدار ہے، لیکن لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے جہاد اور
पैगम्बरी दावे मुनासिब नहीं, बहुत नामुनासिब तरीका कार है। इससे आग लग सकती है, जाने जा सकती हैं, आपकी सियासत को शायद फ़ायदा हो सकता है, पाकिस्तानी माशरे को, इसकी यकजहती को फ़ायदा नहीं हो सकता। न्यूट्रल के ऊपर भी खान साहब की तनकीद जारी है, उसके ऊपर तनकीद करने में एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल मुज़ाहिरा नहीं है। जब आप फ़ौज के ऊपर तनकीद सिर्फ ये करें कि उनका सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन आप कहें कि इन्होंने गैर मुल्की साजिश के तहत हुकूमत गिरा दी थी, तो आप एक वो आर्टिकल 5 वाली कैफियत ले जाते हैं जो कौमी असम्बली में इन्होंने इस्तेमाल की थी, वो दुरुस्त नहीं है, वो नाजायज़ है। वो आप दोबारा कौम के अंदर तकसीम पैदा करें। आज दोबारा उन्होंने उसका जिक्र किया, दिखाइएगा। हमें हुक्म दिया है कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो। अल्लाह ने आपको इजाजत नहीं दी न्यूट्रल होने की। NRO इमरान खान का एक और बड़ा पसंदीदा लफ्ज़ है। NRO मेरे ख्याल में इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी को दिया था, जब मरियम और बिलावल नारे मारकर आर या पार की सियासत कर रहे थे, आर या पार, तो जरदारी साहब जेल में थे, उनकी बहन भी जेल में थी। उन दोनों की रिहाई मुझे बड़ी मुश्किल नजर आती थी, क्योंकि उनके ऊपर जो फेक अकाउंट केस था जरदारी साहब का, रोमनी ग्रुप वाला, बड़ा धांसू तगड़ा केस था। जैसे शहबाज शरीफ के बच्चों के ऊपर ये टैक्स एविजन का बड़ा तगड़ा केस है। बाकी सारे केसेस खान साहब ने झूठे बनाए थे, शायद खान अब्बासी का, मिफ्ता इस्माइल का, एहसन इकबाल का, एक से बढ़कर एक झूठा केस था। और राना सनाउल्लाह, मतलब उसके अंदर 1001 बुराइयां आप गिनवा लें, लेकिन इन्होंने मोटरवे के ऊपर उसके 25 किलो हीरो निकाल दी। तो शर्मनाक केसेस थे, उसकी दास्तान पूरी कौम को पता ही है, लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं उसके ऊपर दिखाइएगा। अब इसके अंदर इन्होंने एक सच्चाई बोली है। इमरान खान ने इम्तियाज गुल के साथ इंटरव्यू में ये बातें की। इम्तियाज गुल साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। IGI जब बनवाई गई थी तो नवाज शरीफ को खड़ा इसलिए किया गया था कि बेनजीर सिक्योरिटी रिस्क थी इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में, तो IGI बनाई गई। उसके अंदर वो स्ट्रेंज बेड फेलोज, एक टर्म बोली जाती है, तो स्ट्रेंज बेड फेलोज को भी इकट्ठा किया गया कि पीपल्स पार्टी से जो एंटी पीपल्स पार्टी वोट है वो तकसीम ना हो, इस तरीके से नवाज शरीफ को खड़ा किया गया था। तो 2018 में IGI 2 बनी थी और उस वक्त नून लीग को इक़्तिदार से बाहर रखना मकसद था। तो इमरान खान, नवाज शरीफ पहले IGI के बेनिफिशरी थे, इमरान खान 2018 के IGI के बेनिफिशरी थे। मैं इस्टेब्लिशमेंट के मामले में एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि उन्हें इस तरीके से लीडर्स को क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, किसी को गोद लेने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। नतीजा क्या निकला है कि 88-90 में नवाज शरीफ को खड़ा किया गया IGI के जरिए, अगले 30 साल उसको गिराने में लगे। 2011 से स्टार्ट हुआ था, 2018 में इमरान को हुकूमत मिली, अब अगले पता नहीं कितने 30 साल उसकी लड़ाई में लगेंगे। तो बेहतर है कि एक एवोल्यूशन का प्रोसेस हो सियासत के अंदर, लोग अपनी कोशिश से ऊपर आए, इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठकर मत आए। ये बिसाखियाँ इमरान खान ने इस्तेमाल की, जब बिसाखियाँ उनसे छीनी गई या उनसे ले ली गई या उनको देनी बंद कर दी गई, तो उसके बाद उन्होंने कहा ये मीर जाफर है, मीर सादक है, इसने गैर मुल्की साजिश के तहत मेरी हुकूमत गिरा दी। कोई गैर मुल्की साजिश नहीं थी, वही जो प्लेट में रखे उन्होंने तोहफे दिए थे, वो तोहफे उन्होंने वापस ले लिए, फिर उसके बाद ड्राम से हुकूमत नीचे गिरनी थी, वो नीचे गिर गई। इमरान खान को भी इस बात का पता है और शहबाज शरीफ को भी पता है। समझेगा ना इमरान खान, और ना मेरा ख्याल है कि कभी समझना शहबाज शरीफ ने। सियासत को सियासी तरीकों से करेंगे तो आगे चल सकते हैं, वैसे नहीं चल सकते। इमरान खान की ख्वाहिश के ऊपर अगर केसेस हुए थे, शायद खान पे, मिफ्ता पे, एहसन पे, राना सनाउल्लाह पे, तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, जिसका अपने इंटरव्यू के अंदर वो खुद इजहार कर रहे हैं कि नैब इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में थी, मेरे हाथ में नहीं थी। तो जो केसेस बनाए गए थे वो किसकी ख्वाहिश पे बनाए गए थे, इमरान खान को उसके मुताबिक भी बताना चाहिए। झूठा केस बनाना रियासत मदीना नहीं है, इंसाफ के खिलाफ जुल्म। आपने अपने जुमले इस्तेमाल करते हैं कि जुल्म का निज़ाम, कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो जुल्म का निज़ाम आपने रवा रखा 3.5 साल, वो नहीं चल सका, टूट गया। तो ये सारों के लिए लेसन है, इमरान खान के लिए भी और बाकियों के लिए भी। जो आज पैनलिस्ट हैं, मुसद्दिक मलिक साहब हैं, वफाकी वज़ीर हैं पेट्रोलियम के, हमारे साथ। मुसद्दिक साहब बहुत शुक्रिया। इजाजुल हक साहब PML जाके सरबराह हमारे साथ हैं। इजाज़ साहब आपको भी खुश आमदीद। खालिद इसहाक साहब हमें ज्वाइन करेंगे और इलेक्शन कमीशन के हवाले से हम इनसे जो केस